ماہ رمضان مبارک کی آخری شب، ماہ شعبان کی آخری شب، اس کے بعد ماہ رمضان مبارک شروع ہو جائے گا۔ اس شب میں شباب کی منزل تک پہنچی ہوئی محفل، پر نور محفل میں صدارت فرما رہے عالی جناب قدس صاحب مولانا صاحب، دوسرے جو مہمان خصوصی ہیں اور انجمن پیغام حسینی کے اراکین، خاص طریقے سے آردو بھائی تفصیل صاحب اور عظیم رضوی صاحب، خواتین حضرات السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ جو حضرات جا رہے ہیں ان سے بتا دوں میں کہ کھٹی میٹھی گولی کا مزہ دوسرا ہوتا ہے۔ ابھی تک آپ نے میٹھی گولی چکھی ہے، تھوڑی سی کھٹی گولی کا مزہ بھی چکھیے۔ جو کڑوی گولی ہوتی ہے وہ بہت اندر تک اثر کرتی ہے۔ تو دو میسج آپ کو دینا ہے، اچھے دن کے ساتھ کڑوی گولی بھی لینا پڑتی ہے۔ دو میسج، بہت کم وقت لوں گا کیونکہ چوراہ کرام موجود ہیں۔ میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ بس اسی ضمن میں بات کرنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ لیکن جب ہم نے بچپن میں فرمان علی صاحب کی کتاب پڑھی، دینیات کی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ ایک ہے، کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے، دو ہوتے، تو ایک خدا کچھ کہتا، دوسرا خدا کچھ کہتا، آپس میں جھگڑا ہوتا، کائنات تہس نہس ہو جاتی۔ اس لیے خدا ایک ہے۔ لیکن ہم نے جب جنت کے سرداروں کو دیکھا تو دو سردار، ایک حسن ایک حسین، لیکن ان میں کہیں تفرقہ نہیں، حسن بھی وہی کہیں گے، حسین بھی وہی کہیں گے۔ اور جنت کے سردار کی جب نسل آگے بڑھے گی تو اب ان کے وارث کی ضرورت پڑے گی۔ تو وراثت کے لیے ہم نے دیکھا کون وارث، حسن کا وارث، حسین کے وارث الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ امام محمد باقر امام حسن کے بھی وارث ہیں، امام حسین کے بھی وارث ہیں۔ صلوات بھیجیے گا۔ تو اس فرقے کو دور کرنے والے ہیں یہ امام ہیں، امام محمد باقر جوانان جنت کے سردار کے وارث ہیں۔ اور اس کے بعد سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو تفرقہ دور کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بھیجیے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام حسن امام حسین کے وارث امام محمد باقر، امام محمد باقر کے وارث امام جعفر صادق۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے اوپر 6 معصوم، جن کے بعد میں 6 معصوم، 14 معصومین میں ایک معصومہ اور 13 معصوم ہیں۔ چھٹے امام کے اوپر بھی 6 امام ہیں اور اس امام کے بعد بھی 6 امام ہیں۔ اس منزل پر ہیں کہ ادھر کو جائیں تو بھی معصوم، ادھر کو جائیں بھی تو بھی معصوم۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں اہل سنت لکھتے ہیں، جس کے بارے میں اہل سنت کا کہنا ہے کہ یہ امام دونوں طریقے سے امام ہیں، یعنی ان کے والد کی طرف سے یہ مولا کائنات رسول خدا کا سلسلہ ملتا ہے اور ماں کی طرف سے حضرت ابوبکر کا سلسلہ ملتا ہے۔ تو اہل سنت نے لکھا کہ ان کے اوپر دونوں طرف سے تفریق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ ان کے بھی وارث ہیں، یہ ان کی بھی وارث ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ تو اب جب دونوں کا عقیدہ یہی ہے کہ چھٹے امام دونوں کے وارث ہیں، تو اب چھٹے امام کا جو مسلک ہے، ان کی جو شرح ہے، ان کی جو فقہ ہے، اس کو ماننا ہی بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور فقہ مانی جائے گی تو تفرقے کی طرف لے جائے گی۔ صلوات بھیجیے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اہل سنت کے امام ہیں، چاہے وہ شیعوں کے امام ہو، چاہے سنیوں کے امام ہو، چاہے آج کی دنیا ہو، جو اہل سنت کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سب کے سب امام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی علم حاصل ہوا ہے وہ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہونے سے علم حاصل ہوا ہے۔ تو اب ادھر سے ائمہ اہل سنت اور ادھر سے شیعوں کے ائمہ
सबका मरकज अगर कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो इमाम जाफर सादिक हैं। इमाम मेहदी से ऊपर जाइए, हज़रत अली से नीचे आइए, एक सिलसिला ऐसा मिलेगा जहां से इल्म के चश्मे जारी हो रहे हैं, और वो इल्म का चश्मा है जिसको इमाम जाफर सादिक कहते हैं। अगर उनके ऊपर अमल किया जाए तो उसी के ऊपर निजात पाई जा सकती है। सलावत देखिए। जब इस आयत की तफसील लोगों ने पूछी कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू में खुदा की रस्सी से मुराद क्या है, तो एक मरतबा छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की रस्सी से मुराद हम अहले बैत हैं। हमें अगर मजबूती से पकड़े रहोगे तो तफरके में नहीं पड़ोगे, और हमें मजबूती से पकड़े रहोगे तो निजात पाओगे। सलावत भेजिएगा। अब छठे इमाम की सीरत पे अमल करना है तभी आपको निजात मिल सकती है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, क्या बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। ये कड़वी बोली है। वो तफरका सुन्नी शिया में नहीं है, वो तफरका हिंदू मुसलमान में ही नहीं है, वो तफरका आपके भी दरमियान है। अंजुमनों में भी तफरका होता है, शहरों में भी तफरका होता है, जाकिरीन में भी तफरका होता है। जब इस तफरके को दूर करने की कोशिश करेंगे तो एक ही जात है जिसके ऊपर आप अमल करें, वो अहले बैत की जात है। जैसे मिल्लत अहले बैत में हम इस बात का अहद करें कि हम उनकी सीरत पर अमल करते हुए इस तफरके को मिटा देंगे और इत्तेहाद कायम करेंगे। सलावत भेजिए। अगर आपने अहले बैत के रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दिया, अमल शुरू कर दिया, तो आप आज के जश्न मिल्लत अहले बैत में हाजिर होने का फरीजा निभाते हुए उसका रिजल्ट भी ले लेंगे। मेरी आपसे यही अपील है कि आपस में तफरका न करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस खुतबे के ऊपर, उस आवाज के ऊपर, उस फिक्रे के ऊपर अमल करें। इमाम ने फरमाया था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा। तो ये सिर्फ इमाम हुसैन का पैगाम उस बात के लिए नहीं था, न सिर्फ मुसलमानों के लिए था, न हिंदुओं के लिए था, न सिखों के था, न ईसाइयों का था, बल्कि यह कौम इंसानियत के लिए था कि इंसानों अगर तुम चाहते हो कि सही रास्ते पे चलो तो मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। यानी हुसैनियत अलग है, यजीदियत अलग है। अगर आपको सही रास्ता पकड़ना है हुसैनियत का रास्ता लेना होगा, न कि यजीदियत का। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। करबला के मैदान में आपने उलमा इकराम से सुना है, शायरी में भी सुना है कि वो लोग जो पंजतन के चिराग को बुझाना चाहते थे, वो लोग जो रसूल के नवासे को फंस कर रहे थे, उनकी तरफ भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थी। इधर नमाजी थे, उधर अल्लाह अकबर की सदाएं थी। आज आप सीडी देख रहे हैं, वीडियो क्लिप देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं एक तरफ अल्लाह अकबर की सदा भी हो रही है, गर्दनें काटी जा रही हैं, हाथ बंधे हुए लोगों को ज़िबा किया जा रहा है। जो ये ऐलान कर रहे हैं जैसे करबला में हुसैन के सामने लोग नमाज भी पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर की सुरंग भी बुलंद कर रहे थे, लेकिन वही अमल कर रहे थे जो आज के यजीदी कर रहे हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आपको वो यजीदियों का अमल है, वो यजीदियों का अमल है। आपको इमाम हुसैन का अमल करके दिखाना होगा कि अगर हमारी ऊपर तलवार भी चलती है तो हम दीन के लिए बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा खून भी देना पड़ता है, इस्लाम के लिए तो खून देने को तैयार है, लेकिन हम जो अमल है इमाम हुसैन का उससे अलग नहीं हटेंगे। ये दिखा देंगे कि हर यजीदी यजीदी है, वो वासिल जहन्नुम होगा। जो हुसैन का चाहने वाला है, जवानाना जन्नत के फिरदार का मानने वाला है, वो जन्नत की तरफ रास्ता अख्तियार कर रहा है। सलावत भेजिएगा। और इमाम हुसैन का रास्ता, हज़रत अली का रास्ता, नारे हैदरी लगाने वालों से अपील है कि नारे हैदरी आपके खून के एक एक बूंद से निकलना चाहिए। ये तभी मुमकिन है, ये तभी मुमकिन है। नारे हैदरी का हक तभी मुमकिन है
جب آپ جس فیلڈ میں ہیں، جس شعبے میں ہیں، یہ دکھائیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں تھا، لہذا ہمارے پاس جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں آگے دکھائیں۔ کوئی چھوٹا سا چھوٹا کام کرنے والا بھی یہ ثابت کر دے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، جو شغل کر رہے ہیں، جو سروس کر رہے ہیں، جو پیشہ ہے، اس میں ہمیں سبقت حاصل ہے، ہم اس میں لیڈ لیے ہوئے ہیں، تبھی آپ سچے علی کے ماننے والے ہوں گے، تبھی سچے امام حسین کے ماننے والے ہوں گے، تبھی اہل بیت کے ماننے والے ہوں گے۔ اور اگر آپ کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کھسٹی ہیں، اس کا مطلب علی کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کے ماننے والے ہیں جو میدان میں کھسٹی رہتا تھا۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ جب وہ بڑے ہوں تو فخر کریں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو علم کے دروازہ ہے، تمام علوم جس کے یہاں سے نکلے ہیں اس کے ماننے والے ہیں۔ ایک ایک بچہ جب بڑا ہو تو کوئی میسا میں تمار کی سیرت پر عمل کرنے والا ہو، کوئی ابو ذر غفاری کی سیرت پر عمل کرنے والا ہو، کوئی سلمان فارسی کی سیرت پر عمل کرنے والا ہو، کوئی خمینی صاحب کی عمل کرنے والا ہو، کوئی سلطانی صاحب کی پیروی کرنے والا ہو، علماء کرام کی پیروی کرنے والا ہو، تبھی یہ پتا ہوگا کہ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، اماموں کے ماننے والے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کو اپنے دشمنوں کو جواب دینا ہے تو علم سے دینا ہوگا، عمل سے دینا ہوگا، سیرت سے دینا ہوگا، ورنہ اس دنیا کی نظر میں آپ اتنے گر جائیں گے کہ جو آپ نے دیکھا کہ لوگ آگے بڑھے نقاب ڈال کے تو لوگ بھاگتے نظر آئے۔ آپ کو جم کے مقابلہ کرنا ہے، ہر فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے۔ جس دن آپ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ مولا کا ظہور ہوگا اور اس دن آپ دیکھیں گے۔ صلوات بھیجیے گا، بہت ہلکی صلوات آپ نے بھیجی، باواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ میرا پیغام تھا، یہ میرا پیغام تھا۔ ہو سکتا ہے کڑوی گولی کی طرح ہو، لیکن دس وقت تک گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں۔ اور اب میں شاعری کی طرف رجوع ہوتے ہوئے کچھ کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اجازت ہو، صلوات بھیجیے گا۔ دور حاضر میں ایسا کام کرو، دور حاضر میں ایسا کام کرو، خدمت خلق صبح و شام کرو، خدمت خلق صبح و شام کرو، تم کو بننا ہے اگر بڑا انسان اپنے چھوٹوں کا احترام کرو، تم کو بننا ہے اگر بڑا انسان اپنے چھوٹوں کو احترام کرو۔ اور اسی چار قسموں کو دوبارہ بدل کے پڑھتا ہوں، صلوات بھیجیے گا۔ دور حاضر میں ایسا کام کرو، خدمت خلق صبح و شام کرو، سب پرچم کے سائے میں انسان باہمی اتحاد عام کرو، باہمی اتحاد، تمام قوموں کے بیچ میں اتحاد۔ صلوات بھیجیے گا۔ ایک قطع اور کہ مسلم ہو، کچھ مسلم ہو، مسلم ہو تو کچھ سوچو ذرا اہل جہاں اور مسلم ہو تو کچھ سوچو ذرا اہل جہاں اور، کردار ہے کچھ اور، کردار ہے کچھ اور۔ مسلم ہو تو کچھ سوچو ذرا اہل جہاں اور، کردار ہے کچھ اور، انداز بیاں اور، کردار ہے کچھ اور تو انداز بیاں اور۔ قرآن نے جسے سیرت مرسل بتایا، بدعت اسے کہتے ہو تو ہوتا ہے گماں اور، بدعت اسے کہتے ہو تو ہوتا ہے گماں اور آج کل کے حالات سے متعلق سمجھوائی جمع فرمائش کی تھی کہ جو حق پہ جان دیتے ہیں، دیکھیے ایک جان لینے والے ہیں، ایک جان دینے والے ہیں۔ آج کل رجسٹریشن ہو رہا ہے، کربلا جانا ہے، ہر ایک کے جذبہ ہے دل میں کہ ہم وہاں جائیں اور روزوں کے لیے قربان ہو جائیں، مقابلہ کریں، جس کے لیے بھی اپیل جاری ہوئی۔ تو جو حق پہ جان دیتے ہیں وہی تو مرد ہوتے ہیں، علی کے چاہنے والے ہی ایسے فرد ہوتے ہیں، علی کے چاہنے والے ہی ایسے فرد ہوتے ہیں۔ اور بہت باریکی سے میں نے معصوم کی جگہ نردوش لفظ استعمال کیا ہے، بہاتے ہیں جو خون رکھ رکھ کے بم، نردوش لوگوں کا مجاہد ہو نہیں سکتے، وہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ جو حق پہ جان دیتے ہیں، لا فتح اللہ علی اللہ صاحب اللہ ذوالفقار، شاہ مردہ شیر جلتا قوت پروردگار،
جو حق پہ جان دیتے ہیں وہی تو مرد ہوتے ہیں، علی کے چاہنے والے ہی ایسے فرد ہوتے ہیں، بہاتے ہیں جو خون رکھ رکھ کے بم، نردوش لوگوں کا مجاہد ہو نہیں سکتے، وہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا۔ اور ایک کا اور حالات حاضرہ سے متعلق بھی میں پڑھوں گا، زیادہ کلام پیش نہیں کروں گا۔ ہم نشین دار و رسن سے ہم بہت مانوس ہیں۔ بیٹا ذرا غور تو سن لو، یہ علی کے چاہنے والوں کے لیے، امام حسن کے چاہنے والوں کے لیے ہے، قربانی دینے والوں کے لیے ہے۔ ہم نشین دار و رسن سے ہم بہت مانوس ہیں، ہم نہیں ڈرتے ہیں تیر و خنجر و تلوار سے، ہم نہیں ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے ہیں تیر و خنجر و تلوار سے۔ ظلم کے تیر و سنان و خنجر و تلوار کو ہم نے لاکھوں بار کاٹا ہے لہو کی دھار سے۔ ہم نشین دار و رسن سے ہم بہت مانوس ہیں، ہمیں نہ ڈراؤ، میسم تمار کے ماننے والے ہیں۔ ہم نشین دار و رسن سے ہم بہت مانوس ہیں، ہم نہیں ڈرتے ہیں تیر و خنجر و تلوار سے۔ ظلم کے تیر و سنان و خنجر و تلوار کو مولوی صاحب ہم نے لاکھوں بار کاٹا ہے لہو کی دھار سے۔ اور اب آپ کے لیے پھر ایک کڑوی گولی ہے۔ عمل میں عزم میسم عزم قمبر کی ضرورت ہے۔ عمل میں عزم میسم عزم قمبر کی ضرورت ہے۔ بہت آسان نہیں جینا غلام مرتضیٰ ہو کر، کہنا الگ بات ہے، کہنا الگ بات ہے۔ عمل میں عزم میسم عزم قمبر کی ضرورت ہے، بہت آسان نہیں جینا غلام مرتضیٰ ہو کر۔ رکے جبریل میں عباس لے کر بڑھ گیا آگے، رکے جبریل میں عباس لے کر بڑھ گیا آگے، میرا غم عرش تک پہنچا ہے صدر المنتہا ہو کر۔ حسین ابن علی کی معرفت جس دن سمجھ لے گا، حسین ابن علی کی معرفت جس دن سمجھ لے گا، یقیناً جائے گا انسان کعبہ کربلا ہو کر، یقیناً جائے گا انسان حسین ابن علی کی معرفت جس دن سمجھ لے گا، یقیناً جائے گا انسان کعبہ کربلا ہو کر۔ اور پیغام ایک محمد بھائی نے بھی کہا تھا کہ اماموں کی جب لسٹ آپ دیکھیں گے تو جس کو بیگانہ یگانہ سبھی کہتا ہے امام، جس کو بیگانے یگانے سبھی کہتے ہیں امام، جس کو بیگانے یگانے سبھی کہتے ہیں امام، بعد شبیر کے ایسا تیرا نام آتا ہے۔ امام حسین کے بعد امام مہدی کا نام ایسا ہے جس کو بیگانے یگانے سبھی امام کہتے ہیں، جس کو بیگانے یگانے سبھی کہتے ہیں امام، بعد شبیر کے ایسا تیرا نام آتا ہے۔ تو یہ قطعہ سن لیجئے کہ ہے جس کے قبضے میں لیل و نہار آئے گا، ہے جس کے قبضے میں لیل و نہار آئے گا، فضائیں جھومیں گی لطف بہار آئے گا، فضائیں جھومیں گی لطف بہار آئے گا، اور خوشی سے جھوم اٹھے گا ہر ایک دل مومن، خوشی سے جھوم اٹھے گا ہر ایک دل مومن۔ منافقان علی کو بخار آئے گا، منافقان علی کو بخار آئے گا، ہے جس کے قبضے میں لیل و نہار آئے گا۔ اب آپ خوبصورت شاعری سنیے گا، بس یہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اور ایک بار پھر پیغام ہے کہ آپ حضرت علی کے بتائے راستے پہ، ہنما کے راستے پہ، چار نمازوں کے بتائے راستے پہ چلیں گے، یقیناً دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے وہ شکستہ ہوگی، وہ ہار جائے گی، وہ فیل ہوگی، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ خدا حافظ۔